السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الحبيب المكين الكريم. من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کی متوالوں شمع رسالت کے پروان غوث و خواجہ کے چاہنے والوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانہ، آئیے آواز گفتگو سے قبل ہمارا مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضرا کی جانب دوڑ لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی بارگاہ بے قسم نام میں درود و سلام نذرانہ پیش کرتے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادل المشہود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اے متقبل اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجی عن جميع الاحوال والاعفار وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير. حصول برکت کے لیے متوڑ اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام تعالی علی سیدنا محمد الذي قد تنفرج به القلوب وتقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. خطبہ مسلمان میں اس آیت کریمہ کی جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ بابرکت مہینہ کہ جس میں قرآن اترا. ہم اور آپ اس مبارک و مسعود مہینے کے ان اخیر ایام سے گزر رہے ہیں. یہ اس مہینے کا آخری جمعہ جو بہت رحمتوں برکتوں کا اور مغفرت کا سامان اپنے ساتھ لیے ہوئے. آج کل کمپنیاں ایک سے ایک قسم کے آفر دیتی ہیں. جیسے کہ آپ موبائل کی کمپنی کو اگر دیکھیں تو آج اس میں بھی ایک سے ایک قسم کے آفر آتے ہیں. ریچارج تو دن پہ دن مہنگے ہوتے جا رہے ہیں اور آفر کم ہوتا جا رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ریچارج سستا ہوتا تھا اور آفر اچھا خاصا ہوتا تھا، لیکن اب ریچارج مہنگے اور آفر سستے ہو گئے. یعنی کہ جو اس میں سہولتیں مل رہی ہے وہ بالکل کم ہو چکی ہے. کچھ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو SMS کی سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں، کسی میں کالنگ کی ہوتی ہے، کسی میں آپ کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی زیادہ دی جاتی ہے. ایک مہینے کا ریچارج الگ ہوتا ہے، دوسرے مہینے 2 مہینے کا الگ، 3 مہینے کا الگ. لیکن کمپنیاں آج اس پر آپ سے اچھا خاصا ٹیکس کے ساتھ پیسہ وصول کر رہی ہیں. لیکن رب تعالیٰ وہ ہے جو بندوں سے لیتا کچھ نہیں ہے لیکن دیتا بہت کچھ ہے. بندوں سے لیتا کچھ نہیں ہے بلکہ دیتا بہت کچھ ہے. اس کی شان ہے. اس نے ہر ہفتے ایک آفر رکھا جمعہ تاکہ تمام اہل ایمان اس دن جمع ہو جائے. پھر رب تعالیٰ انہیں انعام عطا فرماتا ہے. سال میں ایک مرتبہ آفر رکھا رمضان کا، اور اس میں کئی طریقے کی اللہ تعالیٰ نے سہولتیں فراہم کی.
نماز ہے، زکوٰۃ ہے، تراویح ہے، روزہ ہے، تسبیح و تحلیل ہے، دیگر اذکار ہے، اور پھر ہر ایک عمل پر اللہ تعالیٰ نے ایک الگ الگ اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ روزے کی ایک الگ شان ہے، نماز کا ایک الگ معاملہ ہے، صدقات، زکوٰۃ، خیرات، تسبیح و تحلیل، پھر اس مہینے کی فضیلتیں، یہاں تک کہ اس مہینے کے شب و روز ایک مومن کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، ایک روزگار کا سب کچھ عبادت بنا دیا جائے، اور اللہ اس بندے کو ہر عمل پر، اس کی ہر سانس پر اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسا مہینہ، ایسا آفر اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ تو لہٰذا اس مبارک و مسعود مہینے کا یہ آخری عشرہ ہے، جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اول رحمت و اوسط مغفرۃ و آخر عتق من النیران، کہ اس مبارک مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اب ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک و مسعود مہینے میں روزانہ شام کے وقت یعنی افطار کے وقت 60,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ روزانہ اس مہینے کے اندر افطار کے وقت میں جہنمیوں کو 60,000 جن پر ان کے گناہوں کے سبب سے جہنم واجب ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے آزاد کرتا ہے اور جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ جب اس مہینے کی آخری شب آتی ہے، آخری رات آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مہینے بھر میں جتنے جہنمیوں کو آزاد کیا ہے اس کے برابر صرف اس آخری رات میں جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے اور انہیں جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ایسا مبارک و مسعود مہینہ ہے کہ اس کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں، مغفرت اور شفقتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ جب اس مبارک مہینے کی آخری رات آتی ہے، آخری شب آتی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملائکہ یعنی فرشتے میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے روتے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت کی کون سی مصیبت، وہ کون سی بلا ہے، کون سی افتاد ہے کہ جس پر فرشتوں کو رونا آتا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے مبارک و مسعود مہینے کا ان کے درمیان سے گزر جانا، ان کے درمیان سے رخصت ہو جانا ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اگر ہم اسے سمجھ سکیں تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہمارے لیے کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو ہمارے لیے ایک ڈھال ہے، یہ ہمارے لیے بخشش کا ایک بہت بڑا سامان ہے، یہ ہمارے لیے رب تعالیٰ کے غضب سے بچانے والا اور رب کی رحمت کا حقدار بنانے والا ایسا مبارک مسعود مہینہ ہے کہ جس کا ہر لمحہ رحمتوں میں ہے، جس مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا مبارک مسعود مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نفل کے ثواب کو فرض کے برابر اور فرض کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر فرما دیتا ہے، اور ایک مومن کا ہر لمحہ عبادت بنا دیا جاتا ہے، ایک روزگار کا ہر لمحہ عبادت بنا دیا جاتا ہے کہ اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا مبارک و مسعود ترین مہینہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جو جمعہ آتا ہے رمضان میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جمعہ کو اس مہینے کے رمضان میں ہر جمعہ کو شب جمعہ سے لے کر اگلے دن کی شب تک سورج ڈوبنے تک، یعنی کہ جمعرات کا سورج ڈوب جانے کے بعد سے لے کر جمعہ کے دن کا سورج ڈوب جانے تک ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔
جہنمیوں کو ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور انہیں جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جمعہ کے دن ہر لمحے میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو ایسا مبارک و مسعود مہینہ ہے کہ جس کے رخصت ہونے پر فرشتوں کو غم ہوتا ہے، فرشتے ہماری مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں، لیکن ایک ہم ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، ہماری آنکھوں میں آنسو تک نہیں آتے، ہمارے قلب پر ملال تک نہیں گزرتا کہ ایسا مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو جا رہا ہے۔ بلکہ ہماری کیفیت کی یہ ہے، ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہم تو عید کی خوشیوں میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں، عید کے آنے کی خوشی میں، عید کی تیاریوں میں ہم اس قدر کھو جاتے ہیں کہ ہم اس مبارک و مسعود مہینے کے ادب و احترام کو بھی بالائے طاق کرتے ہیں۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس مصیبت سے دوچار ہونے جا رہے ہیں۔ ایک انسان اگر کبھی کسی محفوظ پناہ گاہ کے اندر ہو اور کوئی اسے وہاں سے کھینچ کر کے نکال لے تو پھر ہر وقت اسے خطرہ لگا رہتا ہے، ہر وقت اسے خطرہ رہتا ہے، کیونکہ اب تک وہ انسان ایک محفوظ پناہ گاہ کے اندر تھا، ایک گھر کے اندر، ایک غار کے اندر یا ایک ایسی کوٹری کے اندر اگر وہ چھپا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا کہ جہاں دشمن اس پر حملہ کر ہی نہیں سکتا تھا، وہ کسی مضبوط قلعے کے اندر چھپا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا اور کوئی دشمن اس پر حملہ کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن کوئی شخص اسے اس قلعے سے باہر نکال کر کے لے آئے، اسے اس مضبوط پناہ گاہ سے باہر نکال کر کے لے آئے، تو پھر اب ہر وقت اس کے لیے خطرہ ہی خطرہ رہتا ہے۔ یہی حال ہمارا ہے کہ یہ رمضان ہمارے لیے ایک مضبوط قلعے کی طرح ہے، یہ رمضان ہمارے لیے ایک ڈھال ہے، یہ رمضان ہمارے لیے بہترین پناہ گاہ ہے کہ جب یہ مبارک مہینہ آ جاتا ہے تو مومن اس کی پناہ میں آ جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتیاں عطا فرماتا ہے اور ہر طرح کی بلا، مصیبت اور پریشانیوں سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب جب ایسا مقدس مہینہ گزر جائے شیطان بھی آزاد ہو جاتا ہے، فحاشیت اور ریانیت اپنے عروج پر ہوتی ہے، کیونکہ ایک مہینے تک وہ قید ہوتا ہے، اب جب وہ چھوٹ کر کے آتا ہے تو اس کا غصہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ تو وعدہ کر کے آیا ہے اللہ سے، اس نے تو ازل ہی سے کہا تھا کہ اللہ میں اس انسان کو بہکاؤں گا، اسے گمراہ کروں گا۔ لہٰذا ایک مہینہ جب وہ قید کر دیا جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ مسلمان عبادتوں میں مشغول ہے، نمازوں میں مشغول ہے، تراویح میں مشغول ہے، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، تسبیح و تحلیل میں مشغول ہے، یہ تو عبادتیں کر کے بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ رہے ہیں، انہیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا جب ایک مہینے کے بعد وہ چھوٹ کر آتا ہے تو اس کے غیظ و غضب کا عالم ہوتا ہے، اسے انسان سے بہت سخت قسم کی دشمنی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن، وہ دشمن کبھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے حریف کو، میرے مخالف کو اس قدر اجر و ثواب مل جائے۔ اب وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ جب مسلمان نے اتنی عبادتیں کر تو لی ہیں، اب اس کی عبادتوں کو برباد کیسے کیا جائے، اس کے نیک اعمال کو کیسے ختم کیا جائے، اس کے اجر و ثواب کو کیسے برباد کر دیا جائے، اس کے اعمال کی نورانیت کو کیسے ختم کر دی جائے، اس لیے وہ پوری قوت کے ساتھ زور لگاتا ہے۔ رمضان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو رمضان میں مسجدوں کے عادی تھے، نمازوں کے پابند تھے، نیک اعمال کر رہے تھے، اب جو ہی رمضان کا مہینہ گزرتا ہے ان سے یہ سارے اعمال دھیرے دھیرے کر کے چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہی گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے، پھر وہی فحاشیت اور یانیت کا ماحول ہوتا ہے، پھر وہی مسجدیں ویران ہوتی ہے، پھر وہی ایک اور دیر سب پر معاملہ آ کر کے رک جاتا ہے، پھر وہی مسلمان غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں اور گناہوں کے ماحول میں گھر جایا کرتے ہیں۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ ہم عبادت نہیں کرتے، ہم صرف رسم ادا کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ رسم ادا کرتے ہیں اس رسم کے چلے جانے کے بعد، اس وقت کے گزر جانے کے بعد ان کی رسم کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ عبادت کرتے
ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب تک جسم میں جان ہے، یہ سانس چل رہی ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے، جب تک ہم زندہ ہیں تب تک عبادت سے چھٹکارا نہیں۔ ہم پر عبادت فرض ہے، ہر لمحہ ہم پر رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اس کی بندگی اور اس کی اطاعت شعاری ہم پر لازم۔ اس لیے عبادت کریں، بندہ بنے، مزدور نہ بنے۔ اس لیے کہ مزدور جب اپنا کام کرتا ہے تو کام کرنے کے بعد جب اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ مزدوری لینے کے لیے آتا ہے، مزدوری لے کر کے وہ چلا جاتا ہے، اس کا کام تو ختم ہو گیا۔ لیکن جو غلام ہوتا ہے اس کا کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، اس کا کام تو تاحیات اپنے آقا کی خدمت گزاری کرنا ہوتا ہے۔ ہم عبد ہے، اور عبد کا معنی غلام ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے، اور ہم خدا کے بندے ہیں۔ رب نے ہم پر اپنی عبادت کو لازم قرار دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ تو جب زندگی کا مقصد ہی خدا کی عبادت ہے تو پھر ہم اسے رسم کیوں بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم رمضان کے گزر جانے کے بعد پھر مسجدوں کو ویران کر دیتے؟ کیوں ہم رمضان کے گزر جانے کے بعد تلاوت قرآن سے جو ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر سے قرآن کو لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے؟ اسی لیے بات ہے کہ تو کوئی بھی عمل ہو وہ تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو، کوئی بھی عمل تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو۔ آپ رمضان میں کئی قرآن ختم کر لیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ صرف ایک قرآن ختم کریں، لیکن روزانہ جو ہے تو ایک معمول بنا لے کہ روزانہ آپ ایک پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، یا کم از کم ایک رکوع، ایک صفحہ تو پڑھ سکیں۔ رمضان گزر جانے کے بعد بھی سال بھر آپ کا یہ معمول میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ یہ عبادت ہے، یہ بندگی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایسا مبارک و مسعود مہینہ ہے کہ جس کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں میں جو ہے تو ڈوبا ہوا ہے۔ لہٰذا اس مبارک و مسعود مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اس مبارک و مسعود مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنا لینی چاہیے۔ جیسے انسان پورا سال گناہوں کا عادی ہوتا ہے، لیکن جب یہ رمضان آتا ہے تو ایک مہینے کے لیے سبھی لوگ جو ہے تو نیک بن جاتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن یہ مہینہ آتا ہی اس لیے ہے کہ رب نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ اس ایک مہینے میں تم اپنی اس سال بھر کی عادت اور فطرت کو بدل ڈالو، اور اب اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا لو، اپنے آپ کو دین کا پابند بنا لو، کہ لوگ تمہیں دیکھے تو کہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ آج ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے اعمال، ہمارے افعال سے یہی ثابت نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو لہٰذا اس مبارک و مسعود مہینے کا یہ جمعہ ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یوں بھی جمعہ کی فضیلت، جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے بڑی کثرت کے ساتھ آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں۔ حضرت سیدنا جبریل نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس 3 جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا آپ کعبہ شریف میں نصب فرماتے ہیں، ایک جھنڈا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روضے پر، اور ایک جھنڈا ایک روایت میں بیت المقدس ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ جھنڈا لے کر کے آپ آتے ہیں اور ہر مومن کے گھر پر جاتے ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تمام مساجد پر دیگر فرشتے آ کر کے جھنڈے نصب کرتے ہیں، اور جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، اور پھر وہ آنے والوں کا نام اس دفتر میں لکھنا شروع کرتے ہیں۔ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے جمعہ کی نماز کی نیت سے، اس کا نام وہ اس دفتر میں لکھ لیں۔ جب آنے والوں کی تعداد 70 ہو جاتی ہے تو فرشتے اس دفتر کو لپیٹ لیتے ہیں، اس دفتر کو بند کر دیتے ہیں، اور جب
خطیب خطبہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ آ کر کے بیٹھ جاتا اور خطبہ کو سماعت کرتے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ 70 افراد جن کا نام کا ادراج فرشتوں نے اپنے دفتر میں کیا، وہ ان لوگوں کی طرح ہے، ان بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح، یعنی ان کا حشر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان انبیاء علیہ السلام کے ساتھ فرمائے گا جن کا انتخاب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا تھا، وہ سب کے سب نبی۔ پھر وہ فرشتے نماز بجماعت ادا کرتے اور پھر جب نماز پڑھتے ہیں، جب نماز شروع ہوتی ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ فرشتے صفوں میں گھومتے، اور جب کسی شخص کو صف میں نہیں پاتے، جو جمعہ کا پابند تھا، جو جمعہ میں پابندی کے ساتھ آتا تھا، جب اس شخص کو وہ صف میں نہیں پاتے ہیں تو فرشتے دوسرے فرشتوں سے پوچھتے کہ آج فلاں شخص نماز میں نہیں آیا، آج فلاں شخص جمعہ کے لیے نہیں آیا، تو وہ دوسرے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ فلاں شخص بیمار ہے، تو وہ فرشتے اس کے لیے صحت یابی کی دعا کرتے۔ پھر اور کسی شخص کو نہیں پاتے تو وہ سوال کرتے ہیں کہ آج فلاں شخص نہیں آیا، تو کہتے ہیں کہ وہ فلاں شخص سفر پر ہے، اپنے وطن سے دور ہے، فرشتے اس کے سلامتی کے ساتھ واپس لوٹنے کی دعا کرتے ہیں۔ پھر کسی اور شخص کو نہیں پاتے تو پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص نظر نہیں آیا، تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو غرض کے جمعہ کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اور پھر رمضان کا یہ مبارک مہینہ، رمضان کا یہ بابرکت مہینہ اور اس کا جمعہ، یہ تو ہر لمحہ رحمتوں اور برکتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے جمعہ میں ہر گھڑی میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ تو کتنی فضیلت کی بات ہے، لیکن ہماری غفلتوں کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین آفر دیا، اس کے باوجود بھی ہم اسے لینے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے اسی لیے شروع میں کہا کمپنیاں آج کل آفرز دیتی ہیں، آفر میں جو ہے تو سہولت کم ہوتی ہے اور اب بجٹ زیادہ ہوتا ہے، آپ سے قیمت زیادہ وصولی جاتی ہے، پیسہ زیادہ لیا جاتا ہے، سہولت کم دی جاتی ہے، اور رب تعالیٰ آپ سے کچھ لیتا نہیں ہے بلکہ دیتا ہے۔ تو وہاں آپ زیادہ پیسہ دے کر کے ریچارج کرواتے ہیں، آپ کو انکمنگ کالنگ، SMS، انٹرنیٹ، یہ سب سہولتوں میں اب دھیرے دھیرے کمی ہوتی جا رہی ہے، لیکن ریچارج بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ کا فضل دیکھے کہ وہ بندوں کو جو سہولتیں دیتا ہے، جو آفر دیتا ہے، اس میں عبادت کم رکھتا ہے لیکن اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ بندہ ایک چھوٹا عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے عمل کو بھی بڑے عمل میں شمار کر لیتا ہے۔ بندہ نفل ادا کرتا ہے، اللہ فرض کا ثواب دیتا ہے، بندہ فرض ادا کرتا ہے، اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرا رب تو بندوں کو بڑھ کر کے عطا فرماتا ہے، اس کے غمان سے زیادہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسا مبارک مہینہ جو ہمارے لیے سال میں ایک مرتبہ آفر بند کر آتا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری غفلتوں کا حال یہ ہے کہ ہم نمازوں سے دور اڑے رہتے ہیں، ہم روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم تسبیح و تحلیل سے دور رہتے ہیں، ہم تراویح سے دور ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم شب قدر ہو گئی، ختم قرآن ہو گیا، تراویح ختم۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تراویح جب تک رمضان ہے، جب تک عید کا چاند، شوال کا چاند نہ ہو جائے یا اس کی شرعی شہادت نہ آ جائے، رمضان ہی ثابت رہتا ہے۔ اور جب تک رمضان ہے تراویح ہم پر لازم ہے، سنت موقعہ ہے۔ تو تراویح ختم نہیں ہوتی، البتہ قرآن 26 کو مکمل، 27 شب میں قرآن مکمل کر لیا جاتا ہے، لیکن بعد کے جو 2 یا 3 دن بچتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح نہیں رہی۔ تراویح اس وقت بھی سنت موقعہ ضرور رہتی ہے، ایسا نہیں کہ تراویح معاف ہو۔ تو لہٰذا لوگ غفلت کا شکار ہیں ایسے مبارک و مسعود مہینے میں بھی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مسعود مہینے کا احترام کریں اور اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کریں، اپنی عادت کو بدلیں۔
تاکہ آنے والا پورا سال جو ہے تو ہمارے لیے خیر و برکت ہو۔ آقا علیہ السلام فرماتے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ، اور ایک جمعہ اگلے جمعہ تک گناہوں کا کفارہ۔ جس کو ایک جمعہ ملا اور اگلے جمعہ تک اس کے درمیان جو اس سے گناہ صغیرہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ پھر اس اگلے جمعہ کی برکت سے اس کے ان گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس نے اس رمضان کا احترام کیا، اس کے روزے رکھے، اور پھر سال بھر میں سے اگر کوئی گناہ صغیرہ ہو گیا تو جب اگلا رمضان اس کو نصیب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ان سال بھر کے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا۔ اب ہم زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کل کی کسی کو خبر نہیں ہے کہ کل تک ہم زندہ رہیں گے بھی یا نہیں، اس لیے اس وقت کو غنیمت جانے، ہر لمحے کو غنیمت جانے کہ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے رب کی عطا ہے، اس کو فضول ضائع نہ کرے، برباد نہ کرے، لہو و لعب میں نہ گزارے، بلکہ رمضان کے اس اخیر لمحات کو کثرت کے ساتھ استغفار میں گزار دے، اس لیے کہ یہ جو عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ ہمارے گناہ اس قدر ہے کہ ہم خود شمار نہیں کر سکتے، رات دن ہمارے اوقات گناہوں میں بسر ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت نہیں کر رہے تو ہم گناہ بھی نہیں کر رہے، عبادت نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، مومن کا لمحہ غفلت میں گزرنا کہ اس سے کم ہے؟ ایک انسان، ایک مومن جس نے کہا لا الہ الا اللہ، اتنا بڑا بوجھ جس نے اٹھایا ہے، جس کو فرشتے اٹھانے سے، جس کو زمین آسمان اور پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملن اشفقن وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی امانت کو پہاڑوں پر، آسمانوں پر اور زمینوں پر اتارنا چاہا، نازل کرنا چاہا، ان سے کہا کہ میری امانت کے بار کو اٹھاؤ، تو سب عاجز آ گئے کہ مولا ہمارے اندر ہمارے اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیری امانت کو اٹھا سکے۔ پہاڑ جس کا سینہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، جس کا وجود سب سے زیادہ مضبوط ہے، کہ زمین جب ہلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو رکھ کر کے زمین کو استقرار عطا فرمایا۔ تو پہاڑ ایسے مضبوط جسم والے ہیں کہ جنہوں نے زمین کو ہلنے سے روکے رکھا ہے۔ یہ زمین خود اتنی بڑی ہے، یہ آسمان جو کہ بغیر کسی ستون کے ٹھہرا ہوا ہے، ان آسمانوں نے، ان زمینوں نے اور ان پہاڑوں نے اللہ کی امانت کو اٹھانے سے عاجز آ گئے کہ مولا ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیری امانت کے بوجھ کو اٹھا سکیں۔ مفسرین فرماتے ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شریعت ہے، مکلف بالشرع ہونا ہے، بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے تو معرفت الہی ہے، بعض فرماتے ہیں عشق الہی ہے، بعض فرماتے ہیں کہ وہ راز ہے جو اللہ نے مومن کے سینے میں رکھا ہے۔ اس کی الگ الگ تشریحات ہیں، لیکن یہاں میں شریعت کی بات کرتا ہوں کہ شریعت یہ اللہ کی ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر لازم قرار دی ہے۔ ان پہاڑوں نے اس شریعت کو اٹھانے سے کہا کہ مولا ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم شریعت کو اٹھا سکے، مولا ہم میں اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم اس کے وزن کو، اس کے بار کو، اس کی اہمیت کو، ہم اس کی افادیت کو اٹھا سکے، لیکن انسان نے بڑھ کر کے اٹھا لیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے اسے رکھا، آدم علیہ السلام نے اسے اٹھا لیا، اس لیے انسان مکلف بالشرع ہوا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دین کے شریعت کے تمام احکام یہ صرف اور صرف اشرف المخلوقات انسان اور اس کے بعد جنات پر ہے، باقی تمام مخلوق اس سے بری ذمہ ہے، کیونکہ سب نے اپنا دامن جھاڑ دیا، مولا ہم سے نہ ہو سکے گا تیری امانت، اور تو کل قیامت کے دن طلب کرے گا، کل قیامت کو تو پوچھے گا میں نے امانت دی تھی اس میں کیا خیانت کی، میری امانت مجھے واپس کرو۔ تو مولا ہم کیسے ادا کر سکیں گے؟ ہم سے اگر کوتاہی ہو گئی تو ہم کیسے تیری بارگاہ میں دے سکیں گے؟ ان مضبوط جسم والوں نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کیا، لیکن انسان جو بڑا کمزور ہے، جس کے بارے میں فرمایا وہ خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور ہے، بڑا نحیف ہے، بڑا لاغر ہے، اس انسان نے بڑھ کر کے اس امانت کے بار کو اٹھا لیا، لیکن وہ ظلوما جہولا، وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ اس نے اپنے آپ پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ کل قیامت میں جب رب کے حضور حاضر ہوگا اور رب کائنات اس دن
پوچھے گا بندے میں نے امانت دی تھی، اب اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اس بڑے محشر میں آج میں تجھ سے اپنی امانت مانگتا ہوں۔ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، بتا میں نے نمازیں فرض کی تھی، کتنی نمازیں تو نے ادا کی ہے؟ میں نے روزے فرض کیے تھے، کتنے روزے رکھے ہیں؟ میں نے زکوٰۃ فرض کی تھی، اس امانت کو تو نے کتنا اس کا حق ادا کیا ہے؟ تمام عبادتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان کے قدم اس وقت تک محشر کی سرزمین سے ہٹ نہ سکیں گے جب تک کہ وہ 3 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ زندگی جو ہے تو نے پائی تھی، اسے کیسے خرچ کیا؟ تو نے جو مال کمایا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ اور بھی دیگر سوالات ہیں۔ تو غرض کے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس امانت کے بارے میں سوال کریں۔ آج ہم اس سے غفلت میں، ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ کل قیامت میں جواب دینا اس احکم الحاکمین کے سامنے کہ جس کے آگے کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں۔ وہ احکم الحاکمین، وہ رب العالمین جو سارے جہانوں کا پروردگار، جس کا عذاب ان بطش ربک لشدید ہے، جس کی گرفت بڑی سخت ہے، اس رب سے ہمیں کوئی خوف نہیں۔ دن لوح میں ہونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج ہمارا حال یہ، تو آج ہم ان امانتوں کو ترک کر رہے ہیں، اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اور جو امانت میں خیانت کرے اس کے لیے اللہ نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا جس کی امانت تھی اس کو ادا نہ کیا۔ 2 چیزیں، ایک بندوں کا حق اور ایک خدا کا حق، ایک بندوں کی امانت، ایک خدا کی امانت۔ جو بندوں کی، اگر کسی انسان نے کسی انسان کے پاس امانت رکھی اور اس نے اس امانت میں خیانت کی تو اس کی بڑی سختی کے ساتھ کل قیامت میں پوچھ ہونے والی۔ اور ایک خدا کی امانت جو اس نے ہم پر عبادت کی شکل میں لازم قرار، تو اس کے بارے میں پوچھ ہونا ہے، لیکن ہم نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی۔ ہم نے اس امانت کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، کتنی نمازوں کو چھوڑ دیا، کتنے روزے ترک کر دیے، کتنی زکاتیں ہم خود کھا گئے، کتنے صدقات تو خود ہم ہی کھا گئے۔ نہ ہم نے غریبوں کا خیال کیا، نہ پڑوسیوں کا کیا، نہ یتیموں کا، نہ بے سہاروں کا کیا، جن کا حق اللہ نے ہمارے مال میں رکھا۔ غرض کے یہ وقت ہے کہ اب بھی ہم سمجھ جائے، ایسا مبارک مسعود مہینہ ہے، اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لے کہ مولا کریم اس مبارک مہینے کا آخری جمعہ ہے، آخری عشرہ ہے، آخری ایام و لمحات ہے۔ مولا جو گناہ اب ہو گئے ہیں ہم ان سے توبہ کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ صرف توبہ سے کام نہ چلے گا، جو عبادت فرض تھی اس کو ادا کرنا بھی لازم ہے، جو نمازیں قضا ہو چکی ہے اس کا ادا کرنا لازم ہے، جو پچھلے روزے چھوٹ چکے ہیں ان روزوں کی قضا لازم ہے، جو زکاتیں پہلے نہیں دی ہے ان زکاتوں کا ادا کرنا لازم ہے، جو فرض عبادت ہے اسے دہرانا بھی ہے، توبہ بھی کرنی ہے، اور رب کی ذات سے امید بھی رکھنی ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جو بخشنے والا بڑا مہربان، تو لہٰذا ہمیں امید ہے اس کی ذات سے کہ اس کو، کیونکہ روایت میں مولا علی گنج فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس امت کو عذاب دینا چاہتا تو اسے سورہ اخلاص اور ماہ رمضان عطا ہی نہ فرماتا۔ یہ بخشش کا ایک بہانہ ہے، رب خود چاہتا ہے کہ میرے حبیب کے امتیوں کو میں بخش دوں، تو اللہ نے یہ بہانہ دے دیا، انہیں سورہ اخلاص عطا فرما دی کہ اس کا ورد کرو، اس کو پڑھو، کہ یہ مکمل سورۃ توحید، سورہ اخلاص مکمل سورۃ توحید ہے، اور یہ مکمل قرآن کے جو ہے تو اس کا ثواب مکمل قرآن کی مثل بیان ہوا ہے کہ جس نے 3 مرتبہ جو ہے تو سورہ اخلاص کو پڑھ لیا گویا اس نے اسے پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب عطا ہوا۔ اور یہ مبارک مہینہ یہ رمضان اللہ نے عطا فرمایا تاکہ اس کا ہر لمحہ رحمت، برکت، شفقت، مغفرت ہے، تاکہ بندہ اس کے ہر لمحے سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ تو لہٰذا یہ اخیر لمحات ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور جو ہے تو اپنے معاملات کو درست کرے۔ حضرات چونکہ وقت کم ہے اور دیگر چیزیں بھی مجھے عرض کرنی ہے، صدقہ فطر کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے روزوں کی طہارت ہے۔ روزے کے درمیان اگر تم سے کوئی لغو بات زبان سے نکل گئی، کوئی مکروہ فعل تم سے سرزد ہو گیا تو تم صدقہ فطر ادا کرو، اس سے تمہارے روزے پاک ہو جائیں۔
کیونکہ جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے، اور جب صدقہ فطر ادا کر دیا جاتا ہے تب یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا صدقہ فطر جو ہے تو یہ واجب ہے، اور اس کے واجب ہونے کی 3 شرطیں: آزاد ہونا، مسلمان ہونا، اور کسی ایسے نصاب کا مالک ہونا جو حاجت اصلی سے زائد ہو اور قرض سے محفوظ ہو۔ لہٰذا اس میں مال کا نامی ہونا اور اس پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو صدقہ فطر کے صحیح ہونے کے لیے سب وہی شرطیں ہیں جو زکوٰۃ کے لیے ہے، اور صدقہ فطر کے حقدار بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کے حقدار ہے۔ صدقہ فطر کا جو وقت ہے وہ عید الفطر کے دن صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے۔ عید کے دن صبح صادق کے وقت سے صدقہ فطر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص رمضان میں پیشگی طور پر اگر دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، اس وقت بھی وہ ادا ہی ہے، نماز کے بعد بھی دے تب بھی ادا ہے، اور زندگی میں جب بھی دے وہ ادا ہے، لیکن صدقہ فطر واجب ہے۔ لہٰذا تمام عمر جو ہے تو اس کے لیے جو ہے تو اس کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب ہی رہتا، بلکہ مستحب یہ ہے کہ عیدگاہ میں جانے سے پہلے صدقہ فطر، یعنی نماز عید کو جانے سے پہلے صدقہ فطر جو ہے تو وہ ادا کر دیا جائے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، ایسا نہیں کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہی صدقہ فطر دیں گے، بلکہ جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں وہ تو گنہگار ہوئے ہی ہیں۔ اگر کسی نے بلا عذر شرعی جان بوجھ کر قصداً رمضان کے روزوں کو چھوڑا ہے تو وہ تو سخت گنہگار ہے، لیکن صدقہ فطر اس پر بھی لازم ہے۔ کسی نے عذر شرعی کے سبب، عذر صحیح کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہے تب بھی اس پر بھی صدقہ فطر لازم ہے۔ لہٰذا ہر شخص پر اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور اگر نابالغ کا خود کا اپنا مال ہے تو اس کے مال سے ادا کرے، بالغ اولاد اپنا صدقہ خود ادا کرے، اور مرد پر جو ہے تو اپنی بیوی کا صدقہ فطر دینا واجب نہیں، لیکن اگر دے تو ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی جانب سے اپنی بالغ اولاد کا، اپنی بیوی کا، یا بیوی اپنے شوہر کا، اپنے بچوں کا دے تو ادا ہو جاتا ہے۔ نانا نانی پر اپنے نواسوں نواسیوں کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے، وہ دادا دادی ہے۔ باپ یا دادا پر اپنی اولاد کا صدقہ فطر واجب ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی دے تو ادا ہو جائے گا، لیکن وجوب جو ہے وہ باپ یا دادا پر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر چھوٹے بچوں کا اپنا خود کا مال ہے تو اس کے مال میں سے دے یا اپنے مال میں سے بھی دے تب بھی ادا ہو جائے گا۔ اگر اولاد یا کوئی شخص پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر جو ہے تو جو اس کا ولی ہے، جو اس کا وارث ہے، اس پر لازم آتا ہے کہ وہ اس کا، کیونکہ صدقہ فطر ایک حساب سے جان کا بھی صدقہ فرمایا گیا ہے، لہٰذا صدقہ فطر واجب ہے۔ اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر ضرور ادا کریں۔ اس کی جو اوسط مقدار ہے 2 کلو 47 گرام گیہوں، جو گیہوں آپ گھر میں کھاتے ہیں وہی، ایسا نہیں کہ گھر میں تو اپن اچھا کھاتے ہیں اور باہر جو تو سستے والا خرید کر کے جو ہے تو دے دیا، جو خود کے لیے استعمال کرے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم وہ چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرو۔ آج تو ماحول یہی چلتا ہے نا، اپنا کھانا بنا جو بچ گیا جھوٹا تو بولے اس کو دے دے، پہلے اچھا بنے گا تو نہیں دیں گے، خود تو اچھا لباس لیں گے لیکن کسی غریب کو دینا تو بولے سستے والا نکال کر کے دے دیں۔ صدقہ فطر گھر میں تو ہم اچھا گیہوں کھائیں گے، لیکن غریب کو دینے کی بات آئی تو وہ سستے والے کون سے، بولے کنٹرول والے کون سے، وہ لاؤ اور وہ لا کر کے بانٹنا شروع کرو۔ تو یہ نہیں، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند کرو۔ تو جو گیہوں ہم گھر میں کھاتے ہیں وہی گیہوں 2 کلو 47 گرام ایک شخص کی طرف سے، اب گھر میں جتنے افراد ہیں ہر ایک کی طرف سے 2 کلو 47 گرام گیہوں، یا پھر اس کی قیمت آپ جو ہے تو صدقہ کر سکتے ہیں۔ صدقہ فطر میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک شخص کو مکمل دیں، آپ چاہے تو تھوڑا تھوڑا بھی دیں، لیکن زکوٰۃ اور صدقہ فطر جیسے میں نے کہا کہ مانگنے والے سائل کو
جب بھی کوئی مانگنے والا اتنا ضرور دے دے کہ اسے ایک وقت کے سوال کی حاجت نہ پڑے۔ بعض لوگ دیتے 1 روپیہ 2 روپیہ، آج روپیہ دے دیا، آج تو اس کی کوئی اتنی اہمیت ہی نہیں ہے، تو اتنا دے کہ کم از کم جو ہے تو اس کو اگلے وقت کے لیے سوال کرنے کی حاجت نہ آئے۔ تو لہٰذا اس کا خیال رکھیں۔ اور چونکہ کل رات جو ہے